پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے ملک کے جلی العلماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اور ہمارے ملک کے جلی العلماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم، قرآن کریم کی یہ روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیات 124 سے 127 تک بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہاں پر معیشت کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے، ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، اور دنیا کی جو معاشی زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی تو معیشت میں اور رزق میں کیا فرق ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ قیامت کے روز وہ اندھا اٹھا تو وہ اپنا اعمال نامہ کیسے دیکھ پائے گا؟ وہ کہے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائے گا، بالکل اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آتی تھیں تو تو نے اسے بھلا دیا تھا، آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ ہم حد سے گزرنے والے اور رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں عذاب۔ سوالات بہت سارے اٹھیں گے اس حوالے سے، ہم سیکھیں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، دنیا کے معاملات پر، دنیا کے مسائل پر آپ کی گہری نگاہ، ایک دنیا کا آپ سفر کرتے ہیں اور آج کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ
صدق اللہ العظیم۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ قابیل، حابیل یا ابلیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت مفتی ارشاد صاحب ارشاد فرمائیے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے اور معیشت میں اور رزق میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب یہ جو آیت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو اسلوب اختیار کیا بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے حساب کے لیے، تو وہاں وہ لوگ جو کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں جب ان کو پیش کیا جائے گا تو وہ اندھے ہوں گے، جیسے اس روایت میں آتا ہے، اس آیت میں آتا ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے مختلف کہ اندھے سے کیا مراد ہے، لیکن ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے پوچھے گا پروردگار کہ دنیا میں تو میں صحیح تھا، چنگا بھلا تھا، دیکھتا تھا، یہاں میری آنکھیں کیوں نہیں رکھی گئی ہیں، تو نے کیوں نہیں رکھی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرمائیں گے، وہ اس پروگرام میں ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے روح گردانی کرے، اعراض کرے۔ یہاں پر ذکر سے مراد کیا چیز ہے؟ کیا یہ آیت مومنین کے لیے ہے کہ وہ مومن جو ایمان تو لائے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان بھی نہ لائے اور اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، جسے کہتے ہیں نا بالکل لاپرواہ، بالکل کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی جان نہیں، کوئی معرفت نہیں کہ بھئی یہ خدا کا بھی کوئی ہم پر حق ہے۔ تو ہمارے یہاں مفسرین نے اس سے عمومی طور پہ جو بات مراد لی ہے وہ یہ لی ہے، اگرچہ اس کے اطلاق اور یہ جتنی عمومی آیت ہے اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روح گردانی کرنے والے، یعنی نہ خدا پر ایمان رکھنے والے، نہ اس کی عبادت کرنے والے، نہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق عطا کرنے والے، یعنی کہ اس کائنات کے اندر جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ لیعبدون بعض تفسیروں میں آتا ہے لیعرفون۔ اب اس کائنات کے اندر جب اللہ کسی کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھا رہا ہے کہ اس کو خلیفۃ اللہ بنا کے بھیج رہا ہے، اور وہ یہاں آنے کے بعد خدا کو بالکل پس پش ڈال دے، خدا کے بارے میں نہ کوئی اس کا ذہن میں ذکر ہوتا ہو، نہ خدا کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، نہ اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، نہ اس کی طرف سے بھیجے گئے دین، نہ اس کی طرف سے تعلیم کی گئی خدا کی آیات اور خدا کے ذکر کسی سے تعلق رکھتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی دراصل اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے، روح گردانی کرنے والا ہے،
منہ پھیرنے والا ہے، اس کو پس پش ڈالنے والا ہے، اس سے بالکل غفلت برتنے والا ہے. جو اس طرح کے لوگ ہیں جن سے عمومی حالات میں مراد، سب سے پہلے مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان سے اور اللہ کی معرفت سے غافل ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن اعمال ایسے نہیں. جیسے خود قرآن کریم میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ان آیات پر تبصرہ کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ جو 3 درجے بیان فرمائے کہ اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو نہ مانتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مانتے اور ایمان تو کسی درجے میں لاتے ہیں لیکن ان کے نفاذ میں یا ان کے صحیح معنوں میں اس کو اپلائی کرنے کے اندر اپنی خواہشات کا سے کام لیتے ہیں، کہیں پر زیادہ کر دیتے ہیں، کہیں پہ بالکل نہیں کرتے. اور تیسرا درجہ فاسقین کا ہے کہ فاسقین وہ ہوتے ہیں جو کہ ٹال مٹول کرتے ہیں. تو بھی نہیں ہی اللہ سے اعراض کرنے کے بھی یہ 3 ہی درجے ہیں: اللہ پر ایمان نہ لانا، اس کا بالکل ادراک نہ کرنا، نہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، نہ اس کے حلال کو حلال سمجھنا، نہ اس کے انبیاء کے بھیجے ہوئے نظام کو نظام سمجھنا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں آج جو خدا بیزار معاشرہ ہے، ٹھیک، ایسی فکر جو لائی جاتی ہے کہ خدا یا تصور خدا یا دین یا تصور دین یا خدا کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا یا وحی کو ہدایت سمجھنا یا وحی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا یا وحی کے نور سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کو، اپنے آپ کو وحی کا پابند کرنا، جیسے کہ الحمدللہ ہمارا ملک قرارداد مقاصد کے تحت وحی کے تحت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تحت پابند کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک فکر جو آج موجود ہے وہ بے عینی ہی یہ بات کرتی ہے جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، نہ خدا کو جاننا، نہ اس کی معرفت، نہ کچھ. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ پہلا مصداق ہے اس آیت کا. پہلے لفظ جو اعراض اللہ سے کرنے والے جو ایمان تک نہیں لاتے، ٹھیک، ہر چیز کو غلط سمجھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ جو ایمان تو لے آئے لیکن ان معاملات میں بالکل غافل ہیں، ٹھیک، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی چیزیں گڑبڑ ہیں لیکن ایمان موجود ہے. اس کے ان کے دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے معاملہ کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، اس کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کیا، حرام نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کرتے ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم آج اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو خدا نے حرام کی ہوئی ہیں معاشرے میں چل رہی ہیں. جب ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے خلاف ہمارے یہاں حیل و حجت اور ٹال مٹول کے حربے شروع ہو جاتے ہیں. سود کا معاملہ دیکھ لیں، بے حیائی کا معاملہ دیکھ لیں، بدعنوانی کا معاملہ دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ دیکھ لیں. ابھی جو سیلاب پاکستان جن حالات سے گزرا ہے اس کے اندر ہمارے سامنے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً انہوں نے ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اپنے فکر کو کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن عملاً انہوں نے خدا کی ہدایت کو، خدا کے ذکر کو پس پش ڈالا ہوا ہوتا ہے. نمازوں سے غافل ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مومنین کا ایک اللہ پر ایمان لانے والے وہ لوگ وہ بھی ہیں، ایمان تو لائے لیکن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں. تو دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لاتے ہیں لیکن عملاً خدا اور اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور ان کو معطل کرتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے 3 درجے مقرر کیے ہیں، وہ اعراض، اللہ کے ذکر سے غفلت، اس سے پہلو تہی کرنا، اس سے منہ موڑنا، اس کو پس پش ڈالنا، اس کے بھی یہ 3 درجات ہیں. اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ مصداق ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اور ہدایت کی تھی تو قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی تھی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل آ کے کھڑا ہوگا تو اللہ جو ہے بہت سخت عقاب اور عذاب دینے والا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور پس پش ڈالتے ہیں ان کے پر پہلا اس آیت کا مصداق ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، پس پش ڈالا، اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیا، عملاً معطل کر دیا اور کہا کہ یہ تو بس اذکار رفتہ چیز ہے، اس سے میں کیا کرنا. یہ سب سے پہلا مصداق اس چیز کا یہ ہے لوگ. سبحان اللہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا. دوسرا مصداق وہ کہ جنہوں نے دین تو قبول کیا، ایمان جیسی نعمت انہیں میسر آئی لیکن انہوں نے
اس مقام پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئے اپنے عمل کے ذریعے جو ایمان کا دین کا تقاضا تھا، جو آپ نے ہمیں سمجھایا۔ اچھا، ابھی آپ نے جو بات فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ لیکن مفتی صاحب، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، ان کی معیشت اللہ نے تنگ نہیں کی، بڑے پھل پھول رہے ہیں، وہ انہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو حرز جاں بنا لیتے ہیں، ان کے حالات معاشی حوالوں سے، یہاں پر معیشت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ذرا کم نظر آتے ہیں، تو اس کو ذرا واضح کر دیجئے۔ دیکھیے، یہاں جو لفظ معیشت ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ لفظ جو ہم سمجھتے ہیں معیشت، مالی معاملات، اور دوسرے جو اصل معنی اس کے ہیں وہ ہے زندگی کی گزر بسر۔ جی، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے کہ معیشتاً ضن کا، اس کی زندگی تنگ، اس سے مراد صرف مادی طور پہ زندگی تنگ ہونا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف 25ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ایک رستے پہ چل پڑیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی بناتے، سونے چاندی کے گھر ہوتے ان کے، یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم ان کو اتنا نواز دیتے کہ وہ سمجھتے کہ ہم ہی اصل ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا کہ پھر ہر آدمی کہتا کہ دیکھو اصل تو یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ اس دنیا میں جو لوگ آتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ تنگی رکھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو قریش کا قبیلہ تھا، بڑے بڑے سردار تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مراد صرف یہ نہیں لے رہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آیا اس کی صرف اور صرف مالی زندگی تنگ ہوئی، بلکہ مراد ہے ان کا پورا نظام حیات تنگ ہوا۔ کیسے ہوتا ہے نظام حیات تنگ؟ کبھی تھوڑے عرصے میں، کبھی طویل المدت، یعنی وہ معاشرہ اپنی ساخت میں تھوڑے عرصے بعد جا کر کسی نہ کسی شکست و ریخت کا سامنا کرتا ہے۔ جب آپ سامنا کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ آخر میری تباہی کا سبب کیا ہے؟ میں تو اپنے تئیں سب کچھ صحیح کر رہا تھا، مالی طور پہ بھی صحیح تھا، میں سیاسی طور پہ بھی صحیح تھا، لیکن میرا جو سوسائٹی کا سسٹم ہے وہ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگ خدا کے ذکر کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو ان کا جو معاشرت ہے، جو ان کی گزر بسر ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ کبھی معاشی طور پہ تنگ ہوگی، کبھی جب وہ پورا نظام تیار ہوگا بن کر، چاہے اس میں 6 سال، اس میں سال لگیں، اس میں 10 سال لگیں، 100 سال لگیں، وہ آخر میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ پورا شکست و ریخت کا شکار ہوا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے گر گیا۔ اور یہ اس کا مطلب بھی نہیں ہے کنیف صاحب، لازمی بات یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خدا پر ایمان لے آئے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ نے دنیا کو تو دارالجزا رکھا ہی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ سید الاولین والآخرین، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ آپ ابتدا میں جب آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو شیعہ ابی طالب جیسے حالات بھی گزارے کہ جہاں پر فاقہ تھا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دنیا کے حالات بھی ہمیشہ اچھے ہوں، بلکہ الٹا معاملہ عموماً ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب موقع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہ ان کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، زن کا تنگ کرنا، تو اس سے مراد ان کی جو روزمرہ گزر بسر ہے اس میں سے سکون نکل جائے گا، یا ان کا معاشرہ جو ہے وہ ایک لمبے مدت بعد آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہوگا، اور لوگ سوچیں گے کہ بھئی اتنی بڑی بڑی جو ریاستیں تھیں، آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں ہم کہ ہزاروں سالوں سے بادشاہتیں قائم تھیں، 2,000 سال سے، آخر کیا وجہ بنی کہ وہ بادشاہتیں ختم ہوئیں خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ کر؟ اگر وہ اتنی مضبوط تھیں تو برقرار رہتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اور آیت سے بھی ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے متحد ہیں
اور بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے تو دل اندر سے بالکل پارا پارا بکھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات ہم کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑا زبردست نظام ہے، بہت ہی پرفیکٹ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ نظام اب کسی بھی جا کر کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ بس ابھی وہ شخص تو ریخت کے شکار اور اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، کھوکھلا ہو رہا ہوتا نظام وہی مضبوط ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بالکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ بلکہ اگر آپ خود مسلمانوں کے جو زوال کی داستانیں مختلف جگہوں پہ پڑھیں، بر صغیر ہند و پاک میں، چاہے مغل مسلمانوں کی کہیں اور، آپ جب اس کا جائزہ لیتے ہیں جا کر تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان معاشروں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، وہ ظلم تھا، وہ بدعنوانی تھی، وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو پس پش ڈالنا تھا، جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر یا تو ظلم پھیلا ہوتا تھا یا انصاف نہیں ہوتا تھا یا خدا کے احکام کو پس پش ڈالتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ ایک مدت گزرتے میں آہستہ 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 شکست و ریخت کا شکار ہو کر آج وہ تاریخ کے کاغذوں میں محفوظ ہیں، قصہ پارینہ بنے ہوئے ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور شاید آنے والے 100 سال بعد لوگ ایسے یاد کریں کہ تھا کوئی زمانہ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جب لوگ آتے ہیں تو یہ وہ مراد ہے کہ معیشتاً ضنکا، کہ اس کی بڑی تنگ گزر بسر ہوتی ہے، اور ظاہری طور پہ بعض دفعہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جس کے انیق صاحب ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں، آپ یورپ کے بڑے اسفار مغرب کے کرتے ہیں، کہ بہت ہی خوشحال آدمی ہوتا ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی خودکشی ہو گئی یا کوئی لڑائی ہو گئی، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بظاہر ذہنی سکون کے تو تمام اسباب اس شخص کو میسر ہیں، سبحان اللہ۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کمی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہو رہی ہیں، اور جی ڈی پی جاپان کا کتنا اوپر ہے۔ ظاہری طور پر اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود جو قرآن کریم میں اسی ذکر سے اگر ہم جوڑیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور ایک اور جگہ فرما دیا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر معاشرے ذکر خدا سے تعلق، خدا کے ذکر کے ساتھ جب نہیں جڑتے تو معاشروں کے اندر قلبی سکون یہ ملنا یہ ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے، چاہے وہ مادی طور پہ کچھ بھی کر لیں، یعنی ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، یہ گھٹن والی زندگی، گھٹن والی زندگی۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں فوراً۔ اللہ قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھائے گا، وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم تھے تو ہم تو آنکھوں والے تھے، یہاں ہمیں اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو قیامت کے دن جو اندھا اٹھانے کا مطلب ہے وہ کیا؟ واقعی ان کی آنکھیں چلی جائیں گی یا آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں دیکھ پائیں گے؟ دونوں باتیں ملتی ہیں روایت میں، کہ یہاں مراد بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ اعمیٰ سے مراد حقیقی معنوں میں اندھا ہے، ٹھیک، وہ اندھا ہوگا بالکل ہی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا اندھا ہوگا، بلکہ چیزیں اس کے سامنے سے ہٹا دی جائیں گی، نہیں دکھ رہی ہوں گی، تو وہ لوگوں سے حیرانی سے پوچھے گا کہ مجھے تو کوئی چیز دکھتی نہیں یا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر وہ یہ عرض کرے گا کہ لما حشرتنی اعمیٰ، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بینا تھا؟ اور یعنی تصور یہ ہے کہ تو تو رب العالمین ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو میرے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بات فرمائیں گے کہ ہماری جب نشانیاں تجھ تک آتی تھیں تو بھی تو یہی کرتا تھا، آنکھ پھیر لیتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیزیں، ٹھیک، تو اس وقت جب ہماری نشانیاں، ہماری آیات انبیاء کے ذریعے یا کسی اس چیز کے ذریعے تمہارے سامنے آتی ہیں تو فنسیتہ، تم نے اس کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، روگردانی کی، اعراض کیا، تو آج ہم تمہیں بھلا کے پیچھے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں، ہمیں تم سے کیا پرواہ کہ تمہیں کوئی، یعنی کہ ایک آدمی جیسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ آپ بھی کسی محفل میں گیا، نہ تو کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی دعا کرتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں کہاں آ گیا ہوں، یہ مجھے بلایا گیا یہاں پر، کوئی پوچھتا نہیں، جا کر لوگوں سے کہا بھائی مجھے یہاں آپ نے بھلا ایک طرف بھلا کر ڈالا ہوا ہے، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ بھی تو ایسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا تنہا، کوئی چیز نہیں دکھ رہی، بالکل ایک طرف کو پڑا ہوا، تو وہ پھر اللہ سے ایک طرح کی فریاد کرے گا کہ پروردگار میں تو ایسا دنیا میں نہیں تھا، تو یہاں پہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو الگ جگہ ہے نا، یہ تو یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تو آج فیصلوں کا دن ہے، تو جب دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، ہماری چیزیں آئیں، تو تم نے اس کو کبھی ویلکم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم
تیرے پاس آیات بھیج رہے تھے تو تو نے اعراض کیا، قبول نہیں کیا، قرآن کی روشنی تو نے حاصل نہیں کی جو تجھے بینا کرتی، تو تو اندھا رہا، تو نے قرآن کا نور حاصل نہیں کیا، تو آج ہم تجھے اندھا اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ہے، نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی نور کہتے ہیں اس معنی میں کہ نبی ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ جی اللہ جو کتاب اتارتا ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ نبی عمل کے ذریعے جو ماحول پیش کرتے ہیں وہ ایک نمونہ عمل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آنے کے باوجود ایک نہایت لاپرواہی کا رویہ رکھا، اعراض کیا، تو آج جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو ہمارے پاس تو آنے والے کے پاس سامان یہ ہونا چاہیے، یہ تو تمہارے پاس ہے نہیں، تو آج ہم سے شکوہ کیسا؟ تم بھی پڑے رہو کونے میں، جب کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا تو دیکھ۔ اچھا یہ منظر انیق صاحب عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن کریم میں 2-3 جگہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، جیسے فرمایا ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ نہ اکبر، ان سے اللہ بات کرے گا نہ ان کو دیکھے گا۔ اللہ اکبر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بڑا یہ کھلے گی بات کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک طرف کو پڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب جہنمیوں کے گروہ کو جہنم لے کے جایا جائے گا تو الی جہنم زمرہ 24ویں پارے میں ہے کہ ان کو جب گروہ کی شکل میں لیا جائے گا تو جہنم کے دروازے پہ لے جا کر ان کو ایسے نہیں کھولا جائے گا، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہو یہاں پہ۔ کچھ دیر بعد جیسے وہ کہتے ہیں نا ذیل رسوا کر کے کہ تم کھڑے ہو، ہم کہیں کسی جگہ جائیں وہاں لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے 3 گھنٹے، تو ان کو کھڑا کر دیا جائے گا وہاں پر، اس کے بعد ایک جہنم کا دروازہ کھول کے ان کو اندر دھکیلا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ احادیث میں اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی رسوائی کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ قیامت کی رسوائیوں کی شکلیں ٹھیک، کہ کہیں پر اس کو بھلا دیا گیا، کہیں پہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، کہیں پہ کونے کھدرے میں پڑا ہوا ہے، کہیں پہ اس سے اللہ بات نہیں کر رہا، کہیں پہ ایسے کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں پر اس کو سزا کے لیے کیا کیا یہ کون صاحب ہیں ان کو بھی سزا دی جانی ہے، تو وہ کہتا بھائی جو بھی سزا دینی ہے، یعنی پھانسی کے مجرم کو آپ 3 دن تک کٹہرے پھانسی کے جو کال کوٹری میں کھڑا رکھیں تو وہ آپ کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہہ دے گا کہ بھائی خدا کے واسطے جو بھی کرنا کر کے ختم کرو۔ اور اس بات کو بھی قرآن کریم میں پیش کیا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، کیا پروردگار سے کہو کہ ہمارا کو معاملہ کر دے بس اب، تو وہ کہیں گے کہ نہیں انکم ماکثون، تم ایسے ہی رہو گے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی فرمایا سورۃ الفرقان میں کہ وہ وَادْعُوا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، وہ کہیں گے کہ کاش ہماری موت آ جائے، کاش ہم مر جائیں، تو ان کو جواب میں جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ ایک موت نہیں مانگو، تم بہت ساری موتیں مانگو، موت نہیں ملے گی تمہیں۔ تو اس سے ہم جب ان سب چیزوں کو جوڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک رسوائی کا سما ہوگا، سزا ہے کہ اس کے اندر تسلسل ہے، خدا کی ناراضگی ہے، خدا کا انکار ہے، خدا سے اعراض ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جہنم کے یا قیامت کے حوال میں کہیں کہیں بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی جس میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ منظر ہوگا وہاں پہ۔ اور بعد دفعہ انیق صاحب لوگوں کے دل میں 2 خیالات آتے ہیں جس کا قرآن جواب بھی دیتا ہے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کیا آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اتنا کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما چکے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کرتا، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق ان کو ملے گا۔ ٹھیک، اور دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت میں کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ ایسا ہوگا، ہم نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے کسی حقیقت کا انکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور موت کے احوال اور قیامت کے احوال میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ ان جملوں کو بھی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ موت کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اور وہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کے ساتھ روح و ریحان، اور اگر وہ درمیانے درجے کا آدمی ہے تو اس کو بھی جنت، اور اگر بہت ہی نالائق قسم کا آدمی ہے اور گناہگار کافروں میں سے ہے تو اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے احوال بیان کر کے فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، یہ کوئی کہانی یا کوئی گھڑی ہوئی بات یا کسی سوچنے والے نے سوچ کر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ یقین جسے ہم کہتے ہیں حق الیقین، یقین کے اعلیٰ درجہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے بالمشافہ دیکھ کر جس درجے کا یقین حاصل کرتا ہے، یہ اس درجے کی یقینی بات ہے۔ تو یہ قیامت کے احوال کا ذکر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے اس دنیا میں اللہ سے اعراض کرنے والوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں پہ اندھا اٹھایا جائے گا، کہیں پہ خدا ان سے بات نہیں کرے گا، کہیں پہ ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جائے گی، کہیں پہ ان کو دھتکارا جا رہا ہوگا، اور وہ جسے قرآن کریم میں فرمایا نا من خزی یومئذ
اس دن کی رسوائی سے بچائے، تو اور تو یہ وہ چیز ہے۔ اور بنیادی جرم ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے تھے، مد مقابل تھے خدا کے، اور خدا کے مقابلے میں کھڑے آ کر اللہ شاق اللہ و رسول ہیں وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں لیکن کیونکہ ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ بات کروا رہے یہ ہیں مراد اس سے وہی لوگ ہیں اس سے کہ ذکر سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت ان کی اس معنی میں ہے ٹھیک، کہ وہ منکر ہے خدا۔ وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بات فرمائی کہ اس میں اول مخاطب تو کفار ہیں، لیکن اس میں جو اہل ایمان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب ہم پروگرام کا جو اب اگلا حصہ، ان کے سامنے آیات بیان کی جاتی تھیں تو یہ آیات سے اعراض برتتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے۔ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم فی الحال کفار، مشرکین، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک سوال یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان، اللہ اکبر، ہم کلمہ گو، کس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں، ہمارا رویہ اس کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اور یا رب، اللہ اکبر، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ دو باتیں ہیں جس پر ہمیں، ایک تو اچھی بات ہے کہ جس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایمان کی توفیق تو دی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جس بات پر فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ جب ہم ایمان، اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر ہم سے سوال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر تم نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو تمہارا تعلق قرآن سے کیسا تھا، اللہ سے کیسا تھا، اور نبی سے کیسا تھا؟ کیا ان کے ساتھ تم نے وفاداری کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تصور دیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کرے گا، لیکن تواب کا تصور بھی دیا، لوٹ کر آنا، غلطی کری، ادھر ادھر گئے، پھر لوٹ آئے، تعلق ادھر ہی جوڑا رہا، ذکر کرتے رہے، حلال حرام کے اور نیک عمل پر چلنے کی، حلال حرام کے فرق کی کوشش کرتے رہے۔ تو انسان کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسان سے خطا اور خامیاں سرزد نہ ہوئی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں مختلف اسلوب و تعبیر میں، ایک جگہ فرما دیا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان جو کوشش کرے گا اس کی کوشش کو ہم دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان ذمہ داریوں میں ہمارے ساتھ اللہ سے تعلق، نبی سے تعلق اور کتاب اللہ سے تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق ہمارے کمزور ہیں اور ایمان ہمارا سلامت ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے کچھ بھی سوال نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم میں صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ دیکھو، امیدیں باندھ کے مت بیٹھ جانا، جس طرح کہ اہل کتاب والے کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم تو اللہ کے عزیز و قریب ہیں، ہم تو منتخب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عالمین پر منتخب کیا، تو ہم سے کیا پوچھا پاچھی؟ اللہ فرمایا یہ امیدیں باندھ کے مت بیٹھنا، اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی متواضع ہے، عبدیت ہے، استغفار کرنے والا ہے، بندگی ہے، اس سے اللہ آسانی سے حساب فرمائے، اس کو معاف کر دیں، وہ اس کا کام ہے۔ لیکن تم سمجھو کہ ہمارا یہ معاملہ ہے اور ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم کچھ کریں نہ کریں، تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، خلفاء راشدین نے عمل کر کے دکھایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ذاتی زندگی میں بھی، خاندان کے حوالے سے بھی اور معاشرے کے حوالے سے بھی، اور اگر اللہ نے طاقت اور اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، سلطنت دی ہے، تو پھر اس لحاظ سے اور بڑھتا ہے کہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اعراض سے مراد کیا ہے؟ میں مومن ہوں لیکن میرا تعلق قرآن سے نہیں ہے، میں مومن ہوں میرا تعلق نبی سے نہیں ہے، میں مومن ہوں میرا تعلق خدا سے بس یہ ہے کہ میں کسی خاص موقع پہ چلا جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جو صحیح معنوں میں معرفت اور قدر ہوتی ہے وہ تو انہوں نے کی نہیں۔
قرآن کریم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ انہوں نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو اب جب ایسے لوگ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو اللہ کی رحمت تو جیسی بھی ہے، لیکن سوال تو ہوگا جی، تو کیا وہ بھی اندھے اٹھائے جائیں گے؟ اب وہ کس درجے میں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کی بصیرت سے محروم ہوں، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، بصیرت سے محروم ہوں گے یا بصارت سے میں عرض کر محروم؟ رہا ہوں، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں گناہ کرنے والے لوگ جنت سے یا فلاں فلاں جگہ سے کوسوں دور ہوں گے، یعنی ان تک اس کی خوشبو بھی نہیں پہنچے ٹھیک گی۔ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض جگہوں سے ان کو اتنا دور رکھا جائے گا کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہر چیز ہم سے چھپا لی گئی ہے، نعمتیں ہم سے چھپا لی گئی ہیں، فلاں فلاں چیز ہم سے چھپا لی گئی۔ تو اندھے ہونے کا جو تصور ہے 100% والا بھی ممکن ہے اور جزوی بھی ممکن ہے، جس درجے کا عمل۔ چنانچہ اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کے احکام سے ایمان لانے کے باوجود غافل ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں ہوگا کہ جو ایک کافر کے ساتھ یا کہ ایمان نہ لانے والے کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفار میں داخل نہیں ہے، کہ یہ تو ظالم ہے یا فاسق ہے۔ قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اگر یہ ظالم ہے یا فاسق ہے تو اس کے ساتھ اسی درجے کا معاملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ اس کی بصیرت اور بصارت سلب کی جائے، ہو سکتا ہے کہ نعمتوں سے اور حساب سے اس کو بڑا دور رکھا جائے، اور اس کا کچھ تصور ہمیں وہاں سے بھی ملتا ہے کہ ایک جو قرآن کریم میں تصور اعراف کا ہے کہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے اور جہنم میں بھی نہیں، کوئی بیچ کی منزلوں میں روکا جا رہا ہے ان کو، تو کوئی کمی کوتاہی ہے۔ چنانچہ وہ جو اعراف کے لوگ ہیں وہ اکثر امید کریں گے کہ ہم شاید ابھی جنت میں چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے ان آیات پہ نظر رکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو غفلت خدا کے ذکر سے جو پہلو تہی اور غفلت ہے، اس کا کسی نہ کسی درجے میں معیشتاً ضنکا اور نحشر یوم القیامت قیامہ کی کوئی نہ کوئی شکل ان لوگوں پر بھی ہوگی جو لوگ فساق ہیں، فاسقین ہیں، اور جو لوگ ظالمین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل ان کا اس کے خلاف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال انیس صاحب دیتا ہوں، تھوڑی بات ہماری ادھر جاتی ہے، 100% میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں یہ کچھ قوانین کے حوالے سے ٹرانسجینڈر وغیرہ بل کے حوالے سے جو بات چلی ہے، جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، کیا وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ ایک دو کو چھوڑنے چلیں، ایک دو ہوں گے ایسے، 200 لوگ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے غافل ہیں، اتنی بصیرت سے محرومی ہے؟ تو جب ایسا آدمی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 50 چیزیں تمہارے سامنے تھی، تمہیں دکھا نہیں، آ جا کے تمہیں کیا امید پڑی ہے اللہ سے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے غلط کام ہو رہے ہوں، خراب چیزوں کو قانون سازی کے ذریعے یا عمل کے ذریعے یا نظام کے ذریعے لایا جا رہا ہو، اور ایک آدمی خاموش بیٹھا رہے اور اس کو کچھ دکھے نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں امید رحمت کی رکھنی چاہیے، لیکن بجا طور پر خدا کی طرف سے بھی آ سکتا ہے کہ تم نے ان معاملے میں ادھر کہاں توجہ دی ہماری طرف، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تم بھی ایک طرف کو پڑے رہو، کوئی چیز نہ تمہیں دکھے نہ نظر آئے، گویا کہ تمہارے ساتھ تم اندھے ہو، بینا نہیں ہو، تمہاری بینائی نہیں ہے۔ تو یہ مراد ہے اس سے کہ کفر اور خدا کا انکار تو اعلیٰ درجے کا ہے، چونکہ ہمارے ہاں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسی آیات کو صرف کفار کی طرف موڑ کے کہتے ہیں نا ہم پر تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بات صحیح 100% صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی اس سے مراد تو صرف وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا ہے معاملہ، قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے بھی درجات رکھے، جس کے اندر فرمایا کہ جو لوگ میدان جنگ میں نکلے اور جو گھروں میں بیٹھے رہے دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مومنین کے اندر درجات ہیں تو جو عمل کے اعتبار سے کمزور ترین لوگ ہیں اور پھر ذمہ دار ہیں اور احساس نہیں کرتے چیزوں کا، طاقت ہونے کے باوجود، یہ غلط کام کو ختم کرنے کا اختیار رکھنے کے باوجود وہ غلط کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ کوئی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ لیس بامانیکم ولا امانی الکتاب، امیدیں مان کے بیٹھ جانا، خواہشات نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ سے امید رحمت کی رکھنی چاہیے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، لیکن قرآن کریم میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ آپ کے جانے کے بعد تو آپ کی قوم نے یہ سب کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے مجھے خدا بنا کے پوجو، تو کہیں گے پروردگار میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اور وہ کہیں گے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ تو آپ کے بندے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سبحان اللہ، کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، کہ یہ بات ٹھیک ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جو حضرات ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں اہل دین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. سبحان اللہ. امید رحمت کی رکھیں لیکن خوف حساب کتاب کا بھی رکھیں. یہ چھوڑ کر جو امید کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا لوگ، کہ ہمارے یہاں بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں بزرگ ہمیں یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، اور ہم بخشے بخشائے ہیں. یہ سب کچھ نہیں، یہ تصور خلاف دین ہے. خلاف دین ہے، یہ تصور کوئی نہیں ہے. یہ تصور خلاف دین ہے. اب ٹو ڈوز جو آپ نے بات فرمائی وہ بالکل واضح کر دی کہ یہ صرف یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کفار مشرکین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اگر قرآن کریم کی آیات سے اعراض، روگردانی ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا رویہ ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کریم کے بقول نابینا اٹھائے جائیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے یہ مخاطبت کرے کہ جب میری آیات تمہارے پاس آ رہی تھیں تو تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا. بلکہ آپ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ مد مقابل کھڑے ہو جانا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن میں اس کے مد مقابل نعوذ باللہ اگر کھڑا ہو جاؤں تو اس سے بچنے کے لیے کیا، یعنی ہم نے کبھی ذہن میں یہ رکھا ہے کہ یہ بھی کوئی بہت اہم بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مستقل میں زبان سے بیان کیا جا رہا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ قولی اقرار ہے لیکن عملی انکار ہے. ناقص العمل، ناقص العمل، ناقص العمل، اور جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے ذکر سے اعراض. دیکھیے انیس صاحب، کرنے کے کام کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ان کو پتہ نہ ہو کہ ہم غرت کر رہے ہیں یا نہیں. جی ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کو، دو طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہشات کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کو علم دینے کے بعد گمراہ کرتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ. اللہ میں محفوظ رکھے کہ آنکھوں پہ، کانوں پہ، ہر جگہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. ٹھیک. لیکن عموماً لوگ ایسے نہیں ہوتے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں، سب چیز رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، ہم دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو خاندان ہے جن کی، اور ایک وہ ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی قسم کا اختیار ہے. دونوں لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں جاری کیا جائے. اور ہم اس پروگرام میں 10 دفعہ یہ پیغام دے چکے ہیں کہ دین کے جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں صبح شام. دین کے جاری کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں عبادات، آپ کا نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام سیاست، یہ جو چلانے کا عمل ہے، یہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے تحت ہو. اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کوئی ایسے انوکھے اچنبے نہیں ہے کہ دنیا کا نظام ہی نہ چلے، یا ناممکن العمل بھی نہیں ہے. ناممکن العمل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں دین ہے. آسان ہے، بس دین عمل میں نظر آئے، عمل میں نظر آئے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو. بالکل ایسی ہی ہو. اور اس میں ایک اور بات ہے نیک صاحب کہ ہمارے جتنے بڑے مشائخ اور بزرگ گزرے ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب آنے کے جتنے بھی دن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا، زمانے میں خرابیاں زیادہ ہوتی جائیں گی. اللہ نے رکھا ہی ایسی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ہم اپنا جائزہ بیٹھ کر لیں، روز نہیں لے سکتے تو ہفتے میں لیں کہ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں. اللہ اکبر. ہم اگر حزب اللہ میں ہیں اللہ اکبر تو ہماری زندگی کی کوشش، چاہے ہم کامل ہوں یا نہ ہوں، کوشش خدا کے دائرے میں ہوگی. اور اگر حزب اللہ میں نہیں ہے تو پھر ہماری، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش خدا کے خلاف ہوگی، اس کے خلاف. اللہ اکبر. بلا میرے عمل سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے. اور انسان سے زیادہ بڑا جج کوئی اور نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی آیت ہے بل الانسان علی نفسی بصیرہ. سبحان اللہ. وہی جو آپ نے جو بات کی، اپنے آپ کو انسان جتنا بہتر جانتا ہے تو اور نہیں جانتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرما دیجئے کہ ہم
جیسے اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی چند آیات کو روز پڑھنا، حرز جا بنانا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ ایک بات تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ گھر میں 15 منٹ کا مدرسہ روزانہ کی بنیاد پر ضرور قائم کیا جائے کہ 3 آیات کم از کم پڑھ لی جائیں، اور اللہ کا ذکر سے اعراض نہیں کرنا۔ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ دوسروں سے ہی نہیں، مجھ سے بھی مخاطب ہے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنو، ہمارے پروگراموں میں درجنوں مرتبہ یہ بات ہوئی ہے، تو وہ یا ایھا الذین آمنو، میں بھی اہل ایمان ہوں، اللہ مجھ سے بھی مخاطبت کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم کس طرح اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں استحضار کیسے رہے، حرز جاں اللہ کیسے بنے، ترجیح اول اللہ کیسے بنے، 2-3 کام سکھا دیجئے۔ دیکھیے حدیث شریف ایک آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو کثرت سجود سے، ٹھیک آئینی علی نفسی بھی ٹھیک کثرت ہے، بولے نفلوں میں اضافہ کر لو۔ اب اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ٹھیک، سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی اپنا ٹارگٹ متعین کریں کہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی، تو کچھ اعمال ہمیں کرنے ہوں گے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم رضا بھی حاصل کریں، حالانکہ وہ صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دی، آپ نے فرمایا عمل۔ تو جو آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں تعلق، جس پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ خدا سے، رسول سے اور قرآن سے تعلق ہمیں جوڑنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے خدا، رسول اور قرآن کے بارے میں تعلیم و تعلم نکل گیا ہے۔ ہم اپنے اسکولوں میں تو وہ کیا کریں اسے؟ دوبارہ جڑیں۔ اب دوبارہ جڑیں کیسے جڑیں؟ ایک تو آپ نے جیسے بات کہی کہ ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدرسہ ایک قائم کریں گھر میں، اس کے تعلق جوڑیں۔ دوسرا یہ کہ دین کی تعلیم و تعلم کے لیے اب پہلے کے مقابلے میں اب وسائل زیادہ ہیں، آپ ان دروس کو سنیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، کسی اہل معرفت کے پاس جا کر یا ان سے سیکھنے کا عمل کریں۔ دیکھیں درس جو لوگ پڑھ کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ان کے پاس ضابطے کے طور پہ کلاسوں میں جا کے بیٹھنا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کم سے کم یہ یہ طے جو کر وسائل لیں ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے میرا رشتہ کیا ہے، رشتہ ہے، میرا ایک تعلق ہے، میں قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تعلق کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ اللہ ہے تمہارا دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تمہارے دوست، اور اہل ایمان ہے تمہارے دوست۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا، حالانکہ کچھ سوالات میرے ذہن میں اور باقی ہیں، میں وہ بھی رکھنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب کے ہم بڑے شکر گزار، وہ تشریف لائے اور حسب روایت انہوں نے آج بھی ہماری علمی کمی کو دور فرما دیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ قابیل، حابیل یا ابلیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں، اور آج کے ونر ہیں کامران زمان صاحب اسلام آباد سے۔ کامران زمان صاحب اسلام آباد سے۔ کامران زمان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے۔
روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار